جتنے ہوتے ہیں ان کو پھر ان ناموں سے چڑ ہوتی ہے تو ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے. سیدنا ہر صحابی کے ساتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عمر فاروقی کے ساتھ. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. چوتھے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ ترتیب ہے. اس ترتیب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اسے کہیں بھائی مولا علی نے تو اس ترتیب کو مانا ہے. تمہیں کس سے مسئلہ ہو گیا بھائی؟ مولا علی نے صدیق اکبر کو خلیفہ اول مانا ہے. تاریخ بتا رہی ہے پہلے خلیفہ صدیق اکبر تھے. مولا علی نے کچھ نہیں کہا, کوئی جہاد نہیں کیا, کوئی ان کے خلاف عالم بغاوت نہیں کی, مان لیا. خلیفہ دوم کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں. تو اسی طرح باغ فدق کا مسئلہ آتا ہے, اس پر بھی بتانا چاہوں کیونکہ فیس بک پر اس پر بھی بہت طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ باغ فدق کے بارے میں بی فاطمہ آئی تھی اور صدیق اکبر نے نہیں دیا. تو آپ کہیں کہ بھئی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, یہ بتاؤ مولا علی تھے نہیں تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, خلیفہ اول کا دور چلا گیا, دوم ثالث مولا علی کا دور آیا, انہوں نے دیا تھا. خاموش ہو جائے. بتانے کا مقصد صرف مسئلہ یہ ہے صرف صحابہ کرام سے بغض. یہ عظیم لوگ ہیں, ان سے بغض کیا جائے, ان کے خلاف باتیں کی جائے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے ہم صحیح معنوں میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور اس کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کے مطابق بھی عمل کرنا ہے. کل پرسوں ایک ہمارا گروپ تھا, اسلامی گروپ ہے, اس میں کسی نے ویڈیو ڈال دیا کسی مولوی کی, اب نام نہیں لیتا مولوی کا, لیکن پیغام ایسا تھا. اس میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن کو پکڑ لو, بس مولوی کو چھوڑ دو. قرآن کو پکڑو اچھی بات ہے, لیکن دوسری بات کیوں کہہ رہے ہو؟ علماء کرام کو چھوڑ کر قرآن کیسے سیکھیں گے بھائی؟ اب انجینئر بننے کے لیے اسی فیلڈ میں جاؤ گے, ڈاکٹر بننے کے لیے اسی فیلڈ میں جاؤ گے, اس کے ماہرین کے پاس جاؤ گے, لیکن دین سیکھنے کے لیے کس کے پاس؟ پلمبر کے پاس جاؤ گے, انجینئر کے پاس جاؤ گے. یہ معاملہ ہو رہا ہے. دین کیا کہ ریڑھی والے سے سیکھو گے, ان کا کام اپنا ہے, وہ جو بھی اس کے حلال کما رہے ان کو کمانے دو. دین کا معاملہ جو ہے علماء کرام, علماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے. یہ بیماری تھی یہودیوں کے اندر, ان کو تو اللہ نے عزت دی تھی, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. عزتیں دی تھی, لیکن ذلت کیوں ملی؟ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ذلت مسلط کر دی, کیوں؟ اس لیے ان میں دو بیماری تھی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ کی آیاتوں کو جھٹلانا, دوسرا نبیوں کو ناحق قتل. تو آج اگر کوئی قرآن کو چھوڑتا ہے یہ بھی غلط ہے, اس کے ساتھ ساتھ نبی تو اب قیامت تک کوئی نہیں آئیں گے. آئیں گے بھائی؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اب ان کے وارث آئیں گے, علماء کرام ہیں, ان کو چھوڑ دیتا ہے بندہ گمراہ ہوگا. ان کے ساتھ رہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے, آپ کو دعوت ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, نہیں آتا سیکھیں. روزانہ ٹائم نہیں ملتا, ہفتے میں ایک دن ٹائم نکالیں. یہاں پر بھی امام صاحب ہوتے ہیں, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو, اور سفاری میں ماشاءاللہ امام صاحب ہوتے ہیں, وہ بھی بیٹھے سامنے. تو اسی لیے جانپور ہے, ملتان ہے, اور آپ کے علاقے میں بھی امام صاحب ہیں, ان سے وقت نکالیں اور سیکھیں اپنے آپ کو. وضو کے مسائل ہیں, غسل کے مسائل ہیں, اور اسی طرح نماز کے مسائل ہیں, اور قرآن پڑھنا سیکھیں. کم سے کم جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں اسے سیکھیں. اس طرح ہم نے سیکھنا ہے, یہ ہماری غلطی ہے. اس لیے آپ سے آج کا پیغام یہی ہے, کیونکہ وقت تقریباً ہو چکا ہے, اور میں بس یہیں پر اختتام کروں گا. آج کا پیغام کیا ہے کہ تمام صحابہ سے محبت, ہر صحابی نبی جنت ہے. وہ کہتے نہیں بھائی 10 صحابہ تھے, 10 صحابہ عشرہ مبشرہ تھے. وہ کیا ہے؟ وہ عظیم صحابہ جس کو ایک مقام پر اللہ کے نبی فرما دیا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. اس طرح ترتیب سے 10 صحابی کا نام لیا. وہ ایک الگ اعزاز ہے, لیکن اس کی آڑ میں وہ قرآن کی آیت کو بلاؤ گے وَقُلْ لَهُ وَعْدَ اللَّهِ حُسْنًا,
اس آیت کے تحت علماء نے فرمایا کہ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ نہیں جی جناب روزے محشر پر چلے گا معذرت، اس طرح کی بات نہیں۔ ہمارا اندر کے آستین احساب ہیں اس طرح کے، جو پورا سال پوری زندگی آج تک اسی نام سے اہل سنت والجماعت کے نام سے کھاتے آئے، آج پھر ان کو کہیں اور سے پھر ڈیمانڈ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس طرح سے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد صاحب علامہ ڈاکٹر رضوان صاحب دامت برکاتہم علیہ فرماتے تھے کہ بھائی شخصیت کے پیچھے نہ جاؤ، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، اب یہاں پر کوئی بھی عالم آ جائے ہم اسی کی طرف گھوم جائے، نہیں، اس محفل کے اثر لیں۔ وہ محفل تھی بزرگ کے نام سے محفل تھی، غالباً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام سے محفل تھی۔ اب کیا ہوا، علامہ صاحب آئے، سارے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ بزرگ کو بھول گئے جو اصل مقصد ہے۔ جس مثال ہم صدیقہ رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، اب ہم کسی اور کی طرف چلے جائیں، یہی خرابی آتی ہے۔ شخصیت پرست بندہ بنتا ہے کہ ہمارا عالم نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے، اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو پھر بندہ گمراہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پھر آپ کسی صحیح عالم سے پوچھیں کہ بھئی یہ پیر صاحب نے کہا ہے، یہ فلاں نے کہا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر جا کر اصلاح ہوگی۔ بہت سارے فطروں میں ہم بیٹھے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر پستی کے اسباب یہی ہیں، مسلمانوں پر ذلت مسلط اسی لیے ہو رہی ہے، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ کہ آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم تمام اپنے عظیم صحابہ کرام کے نام بھی یاد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو کام تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں قرآن کو جمع کرنے کا بھی اہتمام فرمایا تھا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا کام تھا قرآن پر، وہ بھی جامع القرآن ہے۔ تو اس طرح قرآن کو بھی جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں بھی کاتب وحی امیر معاویہ بھی تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے، ان سے لکھوا دیا تھا، لیکن مختلف جگہوں پر تھا۔ ایک تفصیل ایک یہاں سے اس پر نہیں جاتا، اصل پیغام یہ دیتا ہوں، قرآن پر بھی محنت کی گئی۔ 23 سال مسلسل قلب اطہر مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اسے ابھی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں اور نماز بھی پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کی برکت سے ہم تمام کو تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کے صدقے ہم تمام کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔